مدینے کی آپ بات کر رہے ہیں. آئیے میں دو شعر آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی. مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے. مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے. میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے. مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے. میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر. مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر. قسم سے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. آئیے اور خوبصورت نام سننے کے لیے میں دو بچوں کا آواز دوں گا. دانیال اور دو بچے انشاءاللہ تعالی آپ سنائیں گے بڑے اچھے انداز میں. انشاءاللہ تعالی ان کی آپ سناتے ہیں, آپ سنیے. آئیے استقبال کر لیتے ہیں نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا اطہار کی آمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. مرحبا 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 مصطفیٰ, مرحبا 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 مصطفیٰ. ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے. ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. مرتے رہیں گے. جشن ولادت کی رونق پہ یارو مرتے سنی مرتے رہیں گے. اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں. کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ, کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ. سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو پیسہ, روپیہ پیسہ. یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں. یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں. کوئی نہیں جان میں سرکار کے جیسا. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. میرے سرکار آئے, میرے دلدار آئے, میرے سرکار آئے, میرے دلدار آئے. میرا نبی آ گئے, سارے نبی آ گئے, اجمال نبی آ گئے, بخار نبی آ گئے. راج نبی انبیوں کے راج نبی, انبیوں کے سردار نبی, قلب ہے اور راج نبی, دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے. ہر بار جی فساد وطن سے بھگائیں گے, کیونکہ اس کا ٹائم اب پورا ہونے والا ہے. ہر بار جی فساد وطن سے بھگائیں گے. پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے. لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر. لادینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے. ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے, تکلیف ہوتی
सहारे, तारीफ नबी हो तो सभी अच्छी लगती है। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीराद करेंगे। मिसाल तेरी पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय ईद के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। तो हम नाम मोहम्मद पे मरेंगे, तो हम नाम मोहम्मद पे मरेंगे। मीलाद पे समझो तकियारे न करेंगे, बर्दाश्त न करेंगे जुलूसों पे रुकावट, बर्दाश्त न करेंगे जुलूसों पे रुकावट। मीलाद मोहम्मद का मिशन जारी रखेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मीराद करेंगे। तेरा हवा मैं तेरे गीत गवा, तेरा हवा मैं तेरे गीत गवा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरा मीराद में क्यों ना मनावा, मनावा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तालीम पहले दूंगा मोहम्मद के जश्न की, तालीम पहले दूंगा मोहम्मद के जश्न की, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा। तालीम पहले दूंगा मोहम्मद के जश्न की, तहजीब सिखाऊंगा मोहम्मद के जश्न की, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन। मेरे भी बच्चे मीलादत बनाएंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। मेरे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा, यारे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा, नजवारे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा, गमवारे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा। अपनी मोहब्बत का यूं ऐलान करेंगे, हम अपनी मोहब्बत का यूं ऐलान करेंगे। हम जश्न मोहम्मद पे शाजान करेंगे, मीलाद की रैली जुलूसों में ले जाकर, मीलाद की रैली जुलूसों में ले जाकर, औलाद भी सरकार पे कुर्बान करेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। कीमत जहां में अपनी उजागर गिराओगे, कीमत जहां में अपनी उजागर गिराओगे, आका को छोड़कर कभी इज्जत न पाओगे, आका को छोड़कर कभी इज्जत न पाओगे। मजबूत कर लो इस तलबी से तो जियोगे, मजबूत कर लो इस तलबी से तो जियोगे। नबी से छोड़ोगे तो टूट जाओगे, नबी से छोड़ोगे तो टूट जाओगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। मेराज नबी, आसियों के राज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल्पी और आज नबी, दो जहां के राज वाले मेरे नबी आ गए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की विरासत, आका की विरासत, हबीब की आमद, रसूल की आमद, आका अब्बार की आमद। नाते से बड़े बोले ना हमारी इंशाल्लाह ताला अभी और नाते बात सुननी है इंशाल्लाह।
आगे आगे होते हैं ना, पीछे की साइड बैठे हो उनको परेशानी होती है, आगे आगे होता है, जगह खाली पड़ी देखो, पीछे की जगह खाली पड़ी, आगे मालिक के कौनैन है वो पास को रखते नहीं, मालिक के कौनैन है वो पास को रखते नहीं, तवज्जो सुने, मालिक के कौनैन है वो पास को रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। आइए इंशाअल्लाह ताला एक रात के बाद और सुनेंगे हम। मैं शाहरुख भाई का आवाज दूंगा, वो माइक पर आए, अच्छे अंदाज में सामाइन के कुलों को मुनव्वर मुजद्दा फरमाए। आइए मेहमान के बाद नारे तकबीर से कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा, फैज़ान रज़ा, फैज़ान रज़ा, फैज़ान रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर जमा होना और अच्छी अच्छी लोगों के साथ बैठना अल्लाह कबूल फरमाए और जरिए बनाए और इस महफिल के साथ हम सब बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और जो महसूस ईमान के और मज़ीद ऐसे ही खूब गज बज के सरकार इस्लाम का मिलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی علیہ حبیب اللہ. محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار نعمت جو ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے. تو ہم یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. سچ ہے کہ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. سچ ہے کہ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. اور یہ صلی اللہ علیہ میلاد منایا کر تن رنگ لگ جائیں گے. میلاد منایا کر تن رنگ لگ جائیں گے. میلاد منایا کر تن رنگ لگ جائیں گے. گیتا قد گایا کر، گیتا قد
تو کھایا کر رج رج کے تو کھایا کر رنگ لگ جاون میں رج رج کے تو کھایا کر رنگ لگ جاون میں میلاد منایا کر رنگ لگ جاون میں طاقت گایا کر لگ جاون گئے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاندن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاندن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاندن چم اکھیاں نو لایا کر چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاون میں چم اکھیاں نو لایا کر آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بول جو چاہو دونوں جہاں میں کر لو وظیفہ نام محمد پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد اور اپنے مرشد کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد سونا محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاندن سونا محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاندن چم اکھیاں نو لایا کر چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاون میں میلاد منایا کر میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون میں طاقت گایا کر کیا کر رہا پانی بھر کے جا کر حلیمہ گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا ہے کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا ہے بڑے فوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے فوج پر ہے میرا اب مقدر میرے حبیب خدا رہے ہیں بڑے فوج پر ہے میرا اب مقدر
خوشی میں یہ خوشی میں یہ نغمے سنائے وہ شافی روزے جزا خوشی میں جبری نغمے سنائے وہ شافی روزے جزا یہ ظلمت سے کہے دو کہ تیرے اٹھانے کی ہے سب طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہے دو کہ تیرے اٹھانے کی ہے سب طرف
در میں خیر الورا گئے ہیں بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا آقا اطہار کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بڑے اچھے انداز میں ہمارے شاہ رخ بھائی اجتماع کی نگران ہے بڑے اچھے انداز میں ناچے سرونے کونے بنا رہے تھے اور ہم سماعت کر رہے ہیں. آئیے ایک شعر سنتے ہیں, بڑا پیارا شعر ہے. نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے. یقیناً ہر عاشق رسول کا دل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مہکتا ہے. جو عاشق رسول نہیں نا, تو اس کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے, لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے نا. تو مسکرا کر یہ شعر سنیں. نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے. نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے. اگر سویا ہوا ہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. اگر سویا ہوا ہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. اور قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا. قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا, مگر اب تک گرا کے حال اب تک ہرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. مگر اب تک ہرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. اور سنیں, ہم پہلے تشدد سے زمین کو پاک کریں گے. ہم پہلے تشدد سے زمین کو پاک کریں گے. دشمن کے ارادے کو تہے خاک کریں گے. تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو, ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. سبحان اللہ. آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ ایک مسواک کے ذریعے جنگ جیت گیا ہے نا. آئیے اس کو پھر سنتے ہیں. ہم پہلے تشدد سے زمین کو پاک کریں گے. ہم پہلے تشدد سے زمین کو پاک کریں گے اور دشمن کے ارادے کو تہے خاک کریں گے. تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو, تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو, ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے میں, لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے, خطائے وقت لا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے, اور خطائے وقت لا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے. کیا انکار یہ کہہ کر جہنم میں جلانے سے, کیا انکار یہ کہہ کر جہنم میں جلانے سے, مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. اور میرے محترم اسلامی بھائیوں, اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سنیوں کا ایمان بچایا. ہم سنیوں کی دلوں میں عشق رسول کو پیدا کیا, عشق رسول کا جذبہ پیدا کیا. آئیے اعلیٰ حضرت کی شان میں شعر سنتے ہیں. چمپا پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے, چمپا پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے, ہر عاشق کے نبی کو بریلی پہ بریلی کا نام جب آتا ہے ہر عاشق رسول کے سینے میں عشق مچلنے لگتا ہے, کیونکہ اس عاشق رسول کا روزہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس عاشق رسول نے اس 14ویں صدی میں ہم سنیوں کا ایمان بچایا ہے. سبحان اللہ. حضور خواجہ خواجہ بادشاہ ہندوستان میں آ کر کے اسلام کو پھیلایا ہے, دین کو پھیلایا ہے, اور جس نے دین کو بچایا ہے اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے. چمپا پہ ناز ہے
نہ چمیلی پہ ناز ہے، ہر عاشق نبی کو بریلی پہ ناز ہے۔ اور احمد رضا نے جہاں پہ گزارے یہ رات و دن، احمد رضا نے جہاں پہ گزارے یہ رات و دن، ہم کو اسی پرانی حویلی پہ ناز ہے، ہم کو اسی پرانی حویلی پہ ناز ہے۔ آئیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب میں اپنے نگران کابینہ مولانا زبیر اختر صاحب کو بلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے نگران کابینہ آئے، بڑے اچھے نگران ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت بھی کرتے ہیں اور بڑی ان کی کاوش ہے، بڑی ان کی محنتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تقریر سنیں گے اور ان کی نصیحتوں سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، بچی کی آمد، مدنی کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک، صلو علی الحبیب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار بے شمار، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات پڑھنے کی کافی نہیں کرتے تو ہمارے قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے خاصات حاصل جاتی ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائی، امید درود پاک کے فضائلوں میں سے جگہ ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک کرے، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، آن بھی 450 بار 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اصحا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کریں۔ میرے پیارے اسلام میں غور فرمائیں، وہ آقا وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرما دیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سید مصطفیٰ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کہہ دے وہ حق ہے، جو کہہ دے وہ بات پتھر کی نشانی ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، جو کہتے ہیں کہ پتھر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے آقا نے فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ جو 50 مرتبہ مجھ پر شوق محبت کی وجہ سے درود پاک پڑھے میں اسے قیامت مجھ سے مصافحہ کروں گا۔ آئیے اسی حدیث پاک کی شرح میں ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے۔ جب آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹیاں بنا رہی ہیں۔ آپ
روٹیاں بنا رہی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا میں بھی روٹی بناؤں؟ لیکن آپ کی بیٹی نے آپ سے عرض کیا حضور ابا جان آپ چل کے آئے ہیں, آپ آرام فرما لیجیے, میں روٹیاں بنا دوں گی. لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا, حضرت فاطمہ عرض کرتی ہوں ابا جان آپ چل کر آئے ہیں, آپ آرام فرما لیجیے. لیکن جب تیسری مرتبہ پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ نے ایک آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے, بھونا ہوتا ہے, وہ اٹھا کر آپ کے دستے مبارک. جب آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر وہ آٹے کا گھوڑا رکھا, میرے آقا علیہ السلام نے جو ہی اس کو بنانا شروع کیا, حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ جتنی روٹیاں مجھے بنانی تھی میں سب بنا کر فارغ ہو گئی, جتنی روٹیاں مجھے بنانی تھی میں سب بنا کر فارغ ہو گئی. لیکن جس روٹی کو کونین کے والی نے, جس روٹی کو دونوں جہاں کے مالک و مختار نے, جس روٹی کو ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تندور کے اندر لگایا تھا, آگ اس روٹی کو سینک نہ سکی, آگ اس روٹی کو سینک نہ سکی. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان کیا ماجرا ہے, اتنی روٹیاں مجھے بنانی تھی سب بنا کر فارغ ہو گئی, سب روٹیاں تیار ہو گئی, لیکن جس روٹی کو آپ نے اپنے دست مبارک سے تندور کے اندر لگایا ہے یہ آگ اسے سینک نہ سکی, کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام توجہ والی بات ہے, توجہ فرمائیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ سنو, یہ تو تمہاری محبت تھی کہ میں نے روٹی کو تندور کے اندر لگا دیا, ورنہ جس چیز سے میرا ہاتھ مس ہو جائے, جس چیز سے میرا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا بھی یاد کیا, جہنم بھی یاد نہیں. اب آپ ذرا اس حدیث پاک پر غور فرمائے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 50 مرتبہ شوق محبت پر مجھ پر درود پاک پڑے, آقا فرماتے ہیں روز قیامت اس سے مسافر. میرے پیارے اسلام بھائیوں, ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, جب رب نے ہمارے رب کے محبوب نے یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تو انشاءاللہ مسافہ ہوگا, اور جب عاشق مصطفیٰ کا مسافہ ہوگا اس کی شفاعت. تبھی تو شاعر کا خوب کہتا ہے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں انشاءاللہ. آئیے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا نعرہ لگاتے جائیں گے رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلام, آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ التجا ہے کہ تمام اسلام بھائی خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بیان سنیں. دیکھیں ہم محفل مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں, محفل مصطفیٰ میں آئے ہیں, میلاد منانے کے لیے آئے ہیں, تو لگے کہ دیوانوں میں ہلچل ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں آئے تو ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیند کے شکار ہو کے رہ جائیں. لوٹنے کو برکتیں آئے تھے, رحمتیں لوٹنے کے لیے آئے تھے, لیکن ہم خالی ہاتھ واپس جائیں, ایسا نہ ہو. میرے پیارے اسلام بھائیوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آنے والے اسلام بھائی کو جگہ بھی دیتے ہیں اور ان کا استقبال کرنا بیٹھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک واقعہ کے حضور گزار کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. کانسیپٹ کو سمجھیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میرے پیارے اسلام بھائی, ماں باپ یہ ہمارے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے. رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا, اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. میرے پیارے اسلام بھائیوں, یہاں پر
اس میں غور فرمانے کی بات ہے. بعض اوقات ہم جو ہیں رب کی ناشکری کرتے نظر آتے ہیں، رب کی ناشکری کرتے نظر آتے ہیں. رب نے ہمیں ہزاروں ہزار یعنی کتنی نعمتیں عطا فرما دی، اگر ہم اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو گن نہ سکیں. اتنی نعمتیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی. میرے پیارے اسلام بھائیو، کبھی بھی اگر ہمیں اپنے رب کی ذات سے شکوہ ہونے لگے نا تو اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھ لینا. بعض اوقات ہماری نگاہ اپنے سے اوپر چلی جاتی ہے، اپنے سے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا. میرے پیارے اسلام بھائیو، رب کا شکر ادا کرنے کی عادت کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھیں. یعنی میرے رب نے جو مجھے عطا فرمایا ہے ہم اس سے نیچے دیکھیں تو ہم اس کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کریں گے. یقیناً ہماری زبان پہ صاف خدا اٹھے گی الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. لیکن جب ہم آگے والے کو دیکھیں گے تو یقیناً ہم رب کی ناشکری میں پڑ سکتے ہیں. میرے پیارے اسلام بھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کا شکر کرنے والوں میں سے بنیں. رب کا شکر کریں گے انشاءاللہ ہماری ہر چیز میں برکتیں ہوتی نظر آئیں گی. آپ غور فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، علی جان آپ اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے، اتنا علم دین آپ کو کیسے آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں تھوڑا علم دین حاصل کرتا ہوں، تھوڑا علم دین حاصل کرتا، رب کا شکر ادا کرتا، تھوڑا علم سیکھتا، رب کا شکر ادا کرتا، رب مجھے اور عطا فرمایا. میں تھوڑا علم حاصل کرتا گیا، رب کا شکر ادا کرتا گیا، رب اس میں اضافہ فرماتا گیا. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. انہی تمام نعمتوں میں سے جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے یہ نعمت ہمارے لیے عظیم الشان نعمت اس نے عطا فرمائی ہے، وہ ہے ہمارے والدین. بے شک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، آپ ان کی طرف دیکھیں کہ جن کے والدین حیات نہیں، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی تو ہمیں سبق دیا ہے نا کہ ہم والدین کا قدر کرنے والے بنے، والدین کی تعظیم کرنے والے بنے، والدین سے فیض و برکات حاصل کرنے والے بنے. لیکن نہیں، آج الٹا ہوتا نظر آتا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام تھا احمد. کیا نام تھا؟ احمد نام تھا. وہ ڈاکٹر صاحب جس چیز کا علاج کیا کرتے تھے، یعنی جس چیز سے وہ ماہر تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ریسرچ کی گئی کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا کون سا ڈاکٹر ہے کہ اس کے پاس مریض سب سے زیادہ آئے ہوں اور بہت کم تعداد ایسی کے لوٹے ہونا سب کو رب کریم شفا عطا فرمائی، ایسا کون سا ڈاکٹر ہے تاکہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے. جب ریسرچ ہوئی، ریسرچ ہونے کے بعد یہ احمد نامی ڈاکٹر آ گیا، ان کا نام آ گیا. تمام ڈاکٹر موجود ہیں لیکن یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ جتنے مریض ان کے پاس گئے ہیں رب کریم نے اکثر کو شفا عطا فرمائی. جب ان کا نام آگے آتا ہے تو ان ڈاکٹر کے بارے میں الاؤنس کیا جاتا ہے. الاؤنس ہوتا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کو پورا ملک کے اندر ہے، پڑوسی ملک ہے، اس کے اندر جو ہے ان کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بیچ میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. ان کی فلائٹ کی ٹکٹ بک کر دی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں رات کی فلائٹ ہے، آپ فلائٹ سے جائیں اور صبح پارٹیسپیٹ کر دیے. مثلا صبح میں یہ پارٹی ہے تو آپ رات کو نکلیں یہاں سے اور اپنے مقام پر آپ اس ٹائم پہنچ جائیں گے. اس کے اکارڈنگ ٹکٹ فکس کر دی گئی. جب وہ وقت آیا، ظاہر سی بات ہے اگر آج مجھے بھی کوئی بولے، ہم سے کوئی بول دے کہ جناب فلاں وقت آپ نے ایک ایم پی سے ملاقات کرنی ہے، ہمارے دل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا ملاقات کر لوں. یہ دنیا دار کی بات ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب ان ڈاکٹر صاحب کا معاملہ آیا، جب وہ وقت قریب آیا، وہ گھڑی قریب آئی، بڑے بے چین تھے، وہ آؤ رہے تھے. پہنچے ایئرپورٹ جانے کے بعد جب وہ پلین میں بیٹھے، پلین میں بیٹھنے کے بعد جو ہے پلین اڑنے لگا. جب سوار ہوئی، کچھ دور پلین چلا تھا، چلنے کے بعد اچانک سے ایک الاؤنس ہوتا ہے. اچانک سے الاؤنس ہوا. الاؤنس یوں تھا، پلین میں کچھ خرابی، پلین میں کچھ خرابی ہے، چھوٹے ایئرپورٹ آئے گا اس پر لینڈ کرنا ہوگا. تھوڑی دیر میں چھوٹا ایئرپورٹ آیا، پلین کو وہاں پر لینڈ کیا گیا، اتار دیا گیا. اتارنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو لگا کہ شاید تھوڑی ہی دیر میں ہمارا پلین صحیح ہو جائے اور میں وقت پر اپنی منزل پہنچ جاؤں، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اچانک سے ایک اور الاؤنس ہوتا ہے. ایک اور الاؤنس ہوا. وہ الاؤنس یوں تھا کہ پلین میں بڑی خرابی ہے، پلین میں بڑی خرابی ہے.
اس لیے پلین آگے نہیں جا سکے گا. دوسری فلائٹ آئے گی صبح 8 بجے, اس سے آپ کو اپنا سفر طے کرنا. ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے. 8 بجے تو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچنا تھا وہاں پر. 8 بجے فلائٹ آئے گی تو میں کس ٹائم پہنچوں گا؟ وہ جو تھے, جو وہاں کے کرمچاری تھے, جو کام کرنے والے لوگ تھے, ان کے اوپر جو ہے غصہ کرنے لگے. جب معاملات ہوئے تو وہاں کے جو لوگ تھے کرمچاری, انہوں نے جو ان کو ایک گاڑی دی کہ آپ اس گاڑی کے ذریعے نکل جائیں, آپ کا سفر زیادہ لمبا نہیں, آپ اپنی گاڑی سے اپنے وقت کے مناسب پر آپ اپنی محفل میں پہنچ جائیں گے. جب گاڑی کو کر کے دی گئی, ڈاکٹر صاحب اس گاڑی پہ روانہ ہوئے. گاڑی چلنے لگی. راستے میں جب گاڑی آگے بڑھتی ہے, آگے جانے کے بعد اچانک سے آندھی, طوفان, بارش اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ ڈرائیور راستے بھول جاتا ہے. راستے بھول گیا. جب کچھ دور آگے چلے گئے, ڈاکٹر صاحب کو شک ہوا کہ شاید ہم غلط روٹ پر آ گئے, ہم غلط روٹ پر آ گئے. کچھ دور چلنے کے بعد آگے ایک مکان دکھائی دیا, جس کے باہر ایک چراغ روشن تھا, جس کے باہر ایک چراغ روشن تھا. ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ رک کر اندر جا کر دستک دی. اندر سے ایک بوڑھی خاتون باہر آئی. جب بوڑھی خاتون باہر آئی, دعا سلام ہوئی. اس بوڑھی خاتون نے کہا, بیٹا بڑے پریشان سے نظر آتے ہیں, کیونکہ پریشانی چہرے سے جھلک جاتی ہے. کہا کہ بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے, اما جان مجھے پورا جگہ جانا تھا, کیا یہ راستہ وہیں پر جاتا ہے, یہ روٹ وہاں پہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب یہ پاس تھے, وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی, بیٹا یہ راستہ تو وہاں پر نہیں جاتا, آپ غلط راستے پر آ گئے, آپ دیکھ جائیں, وہ اس طریقے سے آپ نے راستہ بتایا اور آپ اپنی منزل پہنچ جائیں گے. اور بوڑھی خاتون کہنے لگی, بیٹا میں نے راستہ تو آپ کو بتا دیا ہے, لیکن میرا ایک کام کرتے جانا, میرا ایک کام ہے وہ کر دینا. آپ چونکہ مسافر ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ رب کریم مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. میرا بیٹا بیمار ہے, تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دینا, اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے. چونکہ آپ ڈاکٹر تھے تو آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے پوچھ کیا کہ بوڑھی ماں, ایک خاتون جو میرا بھائی بیمار ہے, اسے کیا معاملہ ہے, کیا بیماری ہے, کیا آپ نے کہیں علاج نہیں کرایا؟ بوڑھی خاتون روتے ہوئے کہنے لگی, میں نے اس کو تمام جگہ دکھایا, تمام جگہ علاج کرایا, لیکن سب نے لا علاج کر دیا. سب کا ایک ہی جواب تھا, اب اس کا علاج صرف ایک احمد نامی ڈاکٹر فلاں ملک رہتا ہے وہی کر سکتا ہے. ایک احمد نامی ڈاکٹر فلاں جگہ رہتا ہے, وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. بیٹا میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کا علاج کرانے کے لیے وہاں جا سکوں اور اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں. بس تیرے اوپر آسا, تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دینا. ہو سکتا ہے کہ تیری دعا کی برکت سے رب کریم میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. جب آپ نے الفاظ سنے تو آپ رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ ہی وہ احمد نامی ڈاکٹر تھے. آپ رونے لگے. آپ نے کہا کہ ماں دکھا دو صاحب میرا بھائی کہاں پر ہے. جب آپ اس کے پاس پہنچے, دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ماں وہ احمد نامی ڈاکٹر میں ہی ہوں کہ جس کے پاس جانے کے لیے کہا گیا تھا. اب کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اس کا علاج کیے بغیر میں یہاں سے نہ جاؤں گا. اب وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ضرور اس ماں کی دعا کی برکت ہوگی جو مجھے یہاں تک بھیجا گیا ہے. جو میرا نظام بگڑا یہاں میں آ کے رکا, آخر اسی در پر آ کر دستک دینے کی وجہ کیا تھی؟ رب نے کوئی نظام بنایا ہوگا. ضرور اس بوڑھی ماں نے سجدے میں گر کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی, اے مولا کریم میں تو وہاں تک نہیں جا سکتی, لیکن تو ہی میرے کچھ اسباب پیدا فرما دے, میرے بیٹے کے لیے شفا عطا فرما دے, کوئی اسباب مہیا کر دے. ضرور رب کریم نے اس کی دعا قبول فرما کر یہاں تک میرے آنے کے اسباب بنائے ہوں گے. تبھی تو شاعر کا خوب کہتا ہے, رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, اس کی دعا سے آئی مصیبت مٹی. رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی, جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کی. میرے پیارے اسلام بھائیوں غور کریں, سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم نے والدین کو گویا کے نوکر سمجھا ہوا ہے. ہم نے آج والدین کی عزت نہ کی, آج اسی لیے ہم ذلیل رسوا ہو گئے. میرے پیارے اسلام بھائیوں یقین جانیں, اگر ہمیں معاشرے میں عزت چاہیے تو ہم اپنے والدین کی قدر کر لیں, اپنے والدین کی عزت کر لیں, انشاءاللہ ہمیں بلندیاں امتی بھی نظر آئیں گی. آج جو میرے بھائی کہتے ہیں جناب میں بڑا پریشان ہوں, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میرے پیارے
प्यारे इस्लाम भाइयों, हम आते हैं मौलानाओं के पास, इतना तावीज करते हैं, कारोबार से परेशान हूँ, मेरे यूं मामला थे, यकीन जाने एक बार अपनी माँ के पास जाकर कहे कि माँ मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है, मोहब्बत के साथ माँ के पास जाएं, हाजिर वालिदैन के पास जाकर कहें, यकीन जाने अगर माँ ने तड़पते हुए अपना आंचल उठाकर तुम्हारी दुआ कर दी, रब करीम तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम में मामला अलग है कि हमने